اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کی دل شکستگی کا یہ منظر دیکھ کر گاڈفرے بدحواس ہو گیا، اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے کرنا شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہبوں جیسا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل زیتون پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گاڈفرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گاڈفرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخ اٹھا، یہ سینٹ جارج ہیں جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے تھے۔ سینٹ جارج کو جرجیس بھی کہا جاتا ہے۔ پادری کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے، پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مخبری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے درہم برہم ہو کر رہ گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گھمسان کا رن پڑا۔ اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح گھر گئے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ مرد شہید عیسائی سپاہیوں کو اس حالت میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی شعر میں مرد مومن کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی ہے، میں تجھے دوبارہ مرد مومن کا نشان بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔ مجاہدین اسلام کی شہادت کے بعد سپاہیانہ جنگ ختم ہو گئی تھی، مگر عیسائی سالار گاڈفرے نے بے دست و پا مسلمان شہریوں کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی تھی، ایک ایسی جنگ کہ تاریخ عالم میں شاید ہی اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو۔ گاڈفرے نے افتخار الدولہ کی لاش کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑا۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مقتولین میں کچھ یہودی بھی شامل تھے۔ نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتوں اور بچوں کو۔ پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور مقدس سرزمین کا گوشہ گوشہ مقتل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قتل و غارت کا یہ منظر بیان کرتے وقت قاضی ابن ارسون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدت غم سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ کم و بیش تمام درباریوں کی یہی کیفیت تھی، مگر کچھ درباری ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر نفرت اور غضب کی تیز آگ روشن تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ گاڈفرے کا انتقام جوسرن ثانی سے لیتے اور سر دربار اس کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اپنے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتے۔ قاضی ابن ارسون نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، سلطان محترم، میں اس واقعے کا آخری منظر بیان کر دوں تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کریں اور اس خونی داستان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ صلیبی لشکر کی وحشت اور صفاقی کا یہ عالم تھا کہ یروشلم کی تمام عبادت گاہوں اور گلی کوچوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ مسجد اقصی، جہاں سے میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اس کے صحن میں اہل ایمان کا اتنا خون جمع تھا کہ اس خون میں عیسائی شاہ سواروں کے گھوڑوں کی لگامیں ڈوب گئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سوا بیت المقدس میں ایسا کوئی گوشہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کے خون سے تر نہ ہو۔ اس قتل و غارت کے بعد مسجد عمر کو جی بھر کے لوٹا گیا، اس کا سارا قیمتی آرائشی سامان 6 بڑی بڑی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے جوسرن ثانی کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص جو آج آپ کے سامنے زنجیریں پہنے کھڑا ہے اور اسلام کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اسی ہوں آشام گاڈفرے کا پرجوش ہمنوا اور متقدے ہاس ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔
سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے مظالم کی لرزہ خیز تاریخ سن کر یوسف ثانی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دراز قامت جلاد اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک تپتی ہوئی سرخ سلاح لے کر داخل ہوا۔ کئی سپاہیوں نے مضبوطی سے یوسف ثانی کے دونوں بازو پکڑے اور پھر جلاد نے اس کی آنکھوں میں سرخ سلاح پھیر دی۔ چند لمحوں تک یوسف ثانی کی دردناک چیخوں سے پورا دربار گونجتا رہا، پھر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اپنی بدنصیبی کا ماتم کرتا رہتا تھا۔ اس وقت حاضرین دربار میں 10 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے استاد قاضی ابن ارسون کی زبانی صلیبی جنگوں اور عیسائیوں کے مظالم کی تاریخ پوری توجہ کے ساتھ سنی تھی۔ یوسف بڑی پابندی کے ساتھ قاضی ابن ارسون کے درس میں شریک ہوتا تھا، نتیجتاً اس کا شوق مطالعہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ باپ نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو اسے بار بار ٹوکتے تھے، تم اول و آخر ایک مجاہد خاندان کے فرزند ہو، پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہیں شمشیر و سنا اور شاہ سواری سے کوئی رغبت نہیں، آخر تمہیں ان کتابوں میں کیا نظر آتا ہے؟ یوسف بڑے ادب کے ساتھ جواب دیتا، کتابیں میری دوست ہیں، میدان جنگ سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور کتب خانے کے ایک گوشے میں مجھے سکون ملتا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ کو شدید مایوسی ہوئی اور نجم الدین ایوب نے انتہائی تلخ لہجے میں یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم فطرتاً ایک بزدل بچے ہو۔ نہیں بابا محترم، یوسف کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا، مگر اس سے استقامت اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں انسانی خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یوسف کی یہ امن پسندانہ روش دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی۔ پھر وہ دونوں یوسف کے بڑے بھائی توران شاہ کو فوجی تربیت دینے لگے۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو کا خیال تھا کہ یوسف کی شکل میں ان کا ایک بازو کمزور ہو گیا ہے۔ وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ یوسف 16 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کے حد و حال دلکش تھے، مگر جسم میں سپاہیانہ جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ یوسف کو شعر و شاعری سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے اس کا طرز گفتگو نرم و شیریں اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ وہ مناظروں کی مجلسوں میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتا اور علماء کی منطقی بحث سن کر لطف حاصل کرتا تھا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا جس نے یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کی تمام عادتوں کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درسگاہ تشریف لائے۔ یوسف کی ظاہری شخصیت نے سلطان موصوف کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شام کے حکمراں کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال ابھرتا تھا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی جوان نہیں ہے۔ پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ دلکش شخصیت کا مالک یہ نوجوان اس کے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو اس کا تاثر مزید گہرا ہو گیا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی قاضی ابن ارسون سے امور مملکت پر طویل گفتگو کر کے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضری دیا کرو۔ نجم الدین ایوب کے گھر میں یہ بات بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی کہ اس کے چھوٹے بیٹے یوسف کو سلطان نور الدین زنگی نے خود اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت یہ موقع کسی کسی خوش نصیب کو دیتی ہے کہ خود حاکم وقت اسے طلب کرے، ورنہ ہمیشہ سے لوگ تو اسی حسرت میں مر جاتے ہیں کہ وہ حکمراں کے دروازے تک ہی پہنچ جائیں۔ نجم الدین ایوب نے 16 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قسمت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کر دیا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو۔ یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے بابا محترم؟ یہی کہ حاکم کے مزاج کو پہچانو اور ہر وقت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہو تاکہ ایک دن بڑے منصب پر پہنچو اور بڑے جاگیردار بن جاؤ۔ بابا محترم، مجھے یہ دربار داری کی رسمیں اور مصاحبت کے یہ انداز پسند نہیں ہیں۔ یوسف نے انتہائی باوقار لہجے میں جواب دیا، میں علماء کی مجلسوں اور کتب خانوں کے پرسکون ماحول کا دل دادا ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین حیرت زدہ رہ گیا، تو پھر کیا تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دو گے؟ میں دربار میں حاضری ضرور دوں گا، مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے بڑا عہدہ اور منصب اور جاگیریں حاصل ہو جائیں۔ یوسف کے لہجے سے عالمانہ شان جھلک رہی تھی کہ آخر وہ قاضی ابن ارسون جیسے عالم کا ممتاز ترین شاگرد تھا۔ میں صرف
اس لیے دربار میں جایا کروں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین ایوب کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زبیدہ نے شوہر کو خیالات میں گم پا کر پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اسی جواب کی امید تھی۔ زبیدہ کے لہجے سے انتہائی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کے جذبہ غیرت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا، لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد ہیں۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں؟ نجم الدین ایوب کا لہجہ نہایت خشک تھا۔ ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچے سے اونچا مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے مجھے بے حد مایوس کیا ہے۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جسے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ زبیدہ کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یوسف کی طرفداری کر رہی ہے۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش نہیں دیکھتا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ جب پہلے دن یوسف سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر امراء کی سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے امراء تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہیں تھا۔ اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرقوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے یوسف کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ مگر یوسف درباری امراء کے جذبات اور قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراء تو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرقوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نو عمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے امراء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرقوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کسی امیر کی حق تلفی کی ہے کیا؟ سلطان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرقوم نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے اپنے کسی امیر کو اس کے منصب سے ہٹایا ہے کیا؟ اب کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرقوم حاسد و کینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر اور عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا، اس لیے لہجہ بدل کے بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراء پر بارش کرم کرنے والا اور کون ہوگا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو تمہاری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہو گئی تھی۔ امیر ابن مرقوم گھبرا گیا، مگر اس کے عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سلطان کے رعب اور جلال سے ڈرتے ہیں، اس لیے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ رہا غلام تو وہ دل و جان سے سلطان ذیشان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی تھی، مگر ابن مرقوم کے دل میں یوسف کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ وہ اس خاموش تباہ نوجوان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں یوسف سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا جانتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے، مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، میں چوگان کا دل دادا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ ان کی اسی دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بھرے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کو سنا اور پھر نہایت نرم و شیریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا،
اللہ شاہد ہے کہ میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا جواب سنا اور بڑے والہانہ انداز میں بولے، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے، شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف کو چوگان کھیلنے کا مشورہ دیا تھا۔ قدرتی طور پر یوسف بہترین شاہ سوار تھا، نتیجتاً اس نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا، تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے فن سپاہ گری کا امتحان ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے امراء کے دلوں کو جوش اور ولولے سے بھر دیا تھا۔ یوسف بھی چوگان کے اس مقابلے میں شریک تھا۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس نو عمر کھلاڑی سے بھی مخاطب ہوا، یوسف آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلطان نور الدین زنگی کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں یوسف کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام امراء نے بیک زبان یوسف کی تعریف کی اور سلطان نور الدین کی پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپہ سالار ثابت ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے یوسف کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یوسف کے لیے سلطان کی زبان سے یہ ستائشی الفاظ سن کر امیر ابن مرکوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرط مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی یوسف کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ ہر بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک تو سلطان اس کے طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یوسف قصدن یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یوسف اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں، اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی یوسف نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والد شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کے بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر یوسف کو ایک قیمتی ہلعت عطا کی۔ پھر ایک دن یوسف سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکایک یوسف کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بھی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمت گار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بھاگتے ہوئے یوسف کے پاس پہنچے۔ یوسف کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمت گاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے یوسف کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ یوسف کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یا تو ان کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اور اضطراب دیکھ کر یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا
کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دست و بازو ہو یوسف۔ پھر یوسف گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں یوسف کے لیے یہ دعائیہ اشعار پڑھے۔ تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد صحیح سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا لغزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے، اور تم حاسدوں کی آنکھ اور ان کی برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد اثر نہ کرے، اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو، اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون و مددگار رہو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب کو قیمتی ہلعت عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی یوسف کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اس اعلان سے اکثر درباری یوسف کی قسمت پر رشک کرنے لگے، مگر امیر ابن مرکون کی حسد کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگی۔ یوسف ثانی، جسے نور الدین زنگی نے اندھا کر کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زندان کی دیواروں سے سر ٹکراتا اور گریہ وزاری کرتا رہتا تھا۔ اے خداوند خدا، تو نے صلیب کے بندوں کو کیسا تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یوسف ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہتی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ایڈیسا کی عبرت ناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا، جو اسلام دشمن میں گاڈفرے، یوسف ثانی اور بالڈون سے بھی کہیں آگے تھا۔ بالڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا، اور 18 جولائی سن 1100 کو فرشتہ اجل نے اس کی سانس غصب کر لی۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو بالڈون۔ شاہ یروشلم گاڈفرے کی آواز نکاہت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری بات سنو۔ بالڈون ہمتن گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس کہ وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کے باعث رک رک کر بول رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے ناتمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کسی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے ایک پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کثر اقتدار کو ڈھا کر ہی دم لے گا۔ اور آخری نصیحت، گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمراں کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی
اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھیں اور حسین رقاصائیں عیسائی امراء کا دل بہلا رہی تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاڈفری کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفا، بسیان، ارسوف، فساریہ، سور، عکا، طرابلس اور بیروت فتح کر لیے۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ فتح مآب مسلمان خواتین کی سرعام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے تھے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیر ہار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھیں اور وہ تڑپنے لگتے تھے۔ بالڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ ہوں رنگ تماشا دیکھتے رہتے تھے، پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے اور اس قدر کہکہے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی تھی۔ صلیبیوں کے اس بے ایمانہ فعل پر فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے، عیسائیوں نے آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسے ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بالڈون اپنے بڑے بھائی گاڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کے گلی کوچے بھر گئے تو بالڈون مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر اور نایاب کتابیں موجود تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا متعصب ترین پادری گارزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی اور وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنیں تمہاری تیغ ہوں آشام سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق و جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، مگر جنونی پادری گارزن نے قاضی ارسلان کے تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمان کاتبوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تقلید میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشعلیں روشن کر لیں اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرے پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشیانہ کہکہے گونج رہے تھے۔ قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بالڈون بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ بالڈون ثانی تحت نشین ہوا۔ بالڈون ثانی نے بھی گاڈفرے کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دے دیا تھا۔